آپ اپنے فیوچر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ملوائیں گے آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے لیے جو شعبہ انتخاب کیا اس میں کامیابی حاصل کی۔ کیریئر گائیڈنس پروگرام ہے آپ نوجوانوں کے لیے، پاکستان کا روشن مستقبل۔ پروگرام ہے کیریئر گائیڈنس۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میرا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب سے پہلے آپ سب تک میرا سلام پہنچے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوانوں کے جو وہ اپنے پیشے کے انتخاب کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ اس بار جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں وہ ایک نامور ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں، ان کا نام ہے اقبال یوسف صاحب۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے گزشتہ 50 سالوں سے وابستہ ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی سندھ کے 5 سال تک جنرل سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے رہے، اور پھر یہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سال تک یہ صدر رہے۔ اس کے علاوہ یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اور وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ کے یہ مشیر بھی رہے۔ اور آج جب کہ ان سے ملاقات کرا رہے ہیں تو آئیے ہم ان کے ساتھ گفتگو اپنی آغاز کرتے ہیں۔ اقبال یوسف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں یہ وقت دیا۔ اور آپ سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ سیاست کے کیا معنی آپ لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کرسٹوفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو، آپ کے ناظرین سے بھی ملاقات ہو۔ سیاست دراصل خدمت کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آج کل کے ماحول میں تو آپ نے کہہ دیا کہ سیاست کوئی کیریئر نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا سیاست دلچسپی رکھتے ہیں ان کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سیاست تجارت نہیں ہے، سیاست خدمت کا نام ہے۔ اس میں آدمی کا کمٹمنٹ ضروری ہے، نالج ضروری ہے، اور اس کی تعلیم بھی مکمل ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے لیے جو سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، یہ آپ کس طرح آپ سیاست میں آئے تھے؟ دراصل 60 کی دہائی میں جب ایوب خان کی حکومت تھی، اس میں 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے متاثر ہو کر کے، اور یقین طور پر میں نہیں، ساری اس دور کی جو نوجوان نسل تھی وہ متاثر ہوئی، اور ہم نے بھٹو صاحب کو لائک کرنا شروع کیا۔ زمانہ طالب علم میں 1969 14 فروری کو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی۔ اس وقت نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے میں ہم ہوا کرتے تھے۔ معراج محمد خان صاحب ہمارے شہر کے سرگرم اور پاکستان کی تاریخ کے سیاستدان کا جنہوں نے رتبہ پایا، مرحوم نے ہماری تربیت کی، اور اس طرح ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور وارڈ کی سطح سے سیاست شروع کی، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا، اور الحمدللہ پھر میں کراچی کے صدر اور سندھ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے تک بتدریج پہنچا۔ کچھ تو 50 سال کی جدوجہد، نصف صدی کی کہانی ہے، اس کو کیسے مختلف بیان کروں۔ آپ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ آپ کو جیسے میں نے تعارف میں بتایا کہ یہ پروگرام جو ہے ہم نوجوانوں کے لیے کرتے ہیں اور ان کو ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی اگر نوجوان لڑکا یا لڑکی کو سیاست میں آنے چاہتے ہیں تو ان میں سب سے جو اہم خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو سیاست میں آنا چاہتے نہیں، سیاست کے اندر دلچسپی لینی چاہیے، آپ کو اپنے مسائل کا ادراک ہونا چاہیے، اور آپ کے گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے شہری علاقوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کود جاتے ہیں۔ میری تمام نوجوانوں سے یہ کہ سب سے پہلا کام آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے علاقائی مسائل پر توجہ دیں، اور جسے کہتے ہیں نا کمیونٹی ویلفیئر کے پروگراموں میں حصہ لیں، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے مسائل کو سمجھ کر دیانتدار اور اصولی سیاست کرنے والی کون سی سیاسی جماعت ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ آج کے دور میں تو کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی جماعت کے پاس کوئی بنیادی اصول ہیں سوائے چند بڑی سیاسی جماعتوں کے،
لیکن ایک نوجوان کو پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے، اس کے بعد اسی دوران تعلیم کے دوران ہی وہ اپنی تدریسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے، غیر تدریسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے، تاکہ اس کا ذہن بننا شروع ہو، اور وہ اگر اس کو عملی سیاست میں آنا ہے تو اسے کمٹمنٹ، ڈیووشن اور سیکریفائس یہ سب کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر آپ اصولی سیاست کریں تو آپ کو قربانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے جب یہ مطلب بچپن سے کیا آپ کو کوئی شوق تھا؟ آپ جب آپ کی اسکول لائف تھی، یہاں اسکول لائف میں بھی اسکول لائف میں کوئی آپ لیڈر تھے یا ڈیبیٹس میں حصہ لیتے تھے؟ اسکول لائف میں ہم تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے تھے، اسکاؤٹنگ کے شعبے سے وابستہ رہے، قائد اعظم اسکاؤٹ تک ہم نے بیچ اپنی تربیت مکمل کری، پھر انٹر کالج ڈیبیٹ میں حصہ لیتے تھے، بزم طلبہ، ریڈیو پاکستان کے بزم طلبہ کے پروگراموں میں ہماری شرکت رہی، اور اس طرح ہماری ابتدائی دور میں، اس دور کا ماحول ہی بالکل مختلف تھا، ہماری تمام ایکٹیویٹیز کھیلوں کے ساتھ ساتھ ہماری غیر تدریسی سرگرمیاں ہوتی تھیں، خصوصاً تقریری مقابلے ہیں، مضمون نویسی کا مقابلہ ہے، شاعری کا مقابلہ ہے، اور ان تمام ادبی سرگرمیوں سے ہمیں مواد ملتا تھا عملی طور پہ کام کرنے کا۔ آپ کے کیا خاندان میں بھی کوئی اور بھی سیاستدان تھے؟ یوں تو میں نے تربیت ان سے حاصل کی، میرے بڑے بھائی سراج احمد شیخ صاحب، حسین شیخ سروردی جب وزیر اعظم تھے ان کے پولیٹیکل سیکرٹری بھی رہے، اور یوں ہمارا تعلق چونکہ تاج برادری سے ہے، ہماری تاج برادری میں لوگ سیاست میں کم جاتے ہیں، خدمت کا جذبہ بھرپور ہے۔ یہ جو پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کرنا اور یہ اور بھی کوئی ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے؟ پولیٹیکل سائنس میں آپ نے گریجویشن یا ایم اے کر لیا اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے سیاست آ جائے گی؟ نہیں، سیاست عملی میدان میں آتی ہے۔ ڈگریاں آپ کو علم دیتی ہیں، مشاہدہ آپ کو علم دیتا ہے، تجربہ آپ کو عملی میدان میں جا کے ہوتا ہے۔ تو مطالعہ، مشاہدہ اور عمل، یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ اپنی، جب بہت سے لوگ کل وقتی سیاستدان ہو جاتے ہیں، اپنی معاش کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو انہیں پھر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور پھر وہ دوسرے سلسلے پر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل سیاست تو کاروبار بن گئی ہے، حالانکہ یہ کاروبار نہیں ہے۔ تو لوگوں کو، جو بھی نوجوان آئے، اسے پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اگر اسے یہ سمجھنا ہے کہ صرف آپ نے سیاست میں آ کے آپ اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے، سینیٹر بن جائیں گے، وزیر بن جائیں گے، نہیں، آپ کا سیاست کے اندر کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اطراف کے معاشرے کو، ماحول کو کیا چیز ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آپ کا کام ڈیلیور کرنا ہے، ان کے مسائل کو سننا، ان مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ قومی اسمبلی کے 300 ممبران ہوں گے، 22 کروڑ میں سے 300 کے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں سب ایم ایل اے نہیں بنتے، لیکن کمٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو خدمت کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، جو عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے انسانیت کی خدمت، انسانوں کی خدمت، اور اس کا اسٹارٹ جو ہے پہلے گھر سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی لوکل گورنمنٹ کی سیاست کو سمجھیں، اپنے اطراف کے ماحول کو سمجھیں، اور اس حوالے سے ان مسائل میں دلچسپی لیں۔ کمیونٹی ہوتا ہی تھا پہلے، جو برادریوں کے اندر، یعنی آپ کی 50 کی دہائی سے پہلے سماجی تنظیمیں، سماجی ادارے وہ خدمت کرتے تھے۔ آپ شہر کراچی میں متعدد اسپتال، اسکول دیکھیں گے تو اس دور کے سماجی کارکنوں نے بنائے، تو سماجی کارکنوں نے بنایا، اور پھر ایک طبیعی سے چلا تھا۔ 60 کی دہائی کے اندر ذرا سا مزاج سیاست کا ہوا، اور 80 کی دہائی میں ضرورت کے دور میں تو پھر یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا۔ لیکن بنیادی طور پر ایک سیاسی کارکن کا کام خدمت ہے، اور خدمت کے لیے کیا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے اپنے علاقے کے تمام مسائل کو، اپنے شہر کے مسائل کو سمجھیں۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، تاریخ کا مطالعہ، ایک سیاستدان کو تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے تو صرف نعرے لگانے سے زندہ باد مرد آباد کہنے کا یہ نام سیاست نہیں ہے۔ سیاست کے معنی آج کل بالکل مختلف ہو گئے، اور جس سے میں پسند نہیں کرتا۔ آپ کے پولیٹیکل جو آئیڈیل لیڈر کون ہیں، کن سے آپ انسپائر ہوئے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ کوئی خاص بات ان کی بتائیے کہ کس سب وجہ سے سے بڑی بات کہ ہم سمجھتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ جرأتمند سیاستدان تھے، انہوں نے شعور دیا اور اپنے طبقے سے بغاوت کر کے عوام میں آئے، عوام کے بنیادی مسائل کو سمجھا۔ لیکن صاحب کہتے ہیں لوگ روٹی کپڑا مکان نہ رہا، روٹی کپڑا مکان فلسفہ ہے، اس کے بغیر آپ سیاست کی آغاز نہیں کر سکتے۔ بنیادی چیز جو ہے کسی بھی فرد کی، اس کی بنیادی ضرورت ہے روٹی، اس کا تن ڈھانپنا، پھر اس کی رہائش۔
جب یہ تین چیزیں آپ کرنے کے جائیں گے تو اس کے سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، تعلیم، صحت، روزگار، ان تمام چیزوں کا پھر آدھا ہوتا ہے، پھر وہ سیاست ہوتی ہے۔ آج کل کی سیاست تو ہم بس اللہ معاف کرے۔ آپ نے جو ہے اس کے لیے پہلے الیکشن لڑا جی ہاں، ایم پی اے کا، پھر آپ ایم پی اے بنے، پھر اس کے بعد پھر آپ ایم پی اے نہیں بنا، ایڈوائزر رہا، لیکن الیکشن میں نے ایم پی اے کا بھی الیکشن لڑا اور 1990 میں ایم این اے کا بھی الیکشن ایم این اے کا بھی لڑا، تو آپ منتخب ہوئے؟ نہیں منتخب نہیں، کراچی کا ماحول آپ جانتے ہیں، کراچی میں اس وقت جو ہے ایک دوسری سوچ چل رہی تھی، تو آپ وزیر اعلیٰ لیکن سندھ کے پھر مشیر بھی بن گئے، جی ہاں۔ اتنا جو یہ کٹھن راستہ تھا اس میں آپ کو کیا کیا دشواریاں پیش ہوئی؟ سر میں نے کہا نا 50 سال کی کہانی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر اس شہر کے اندر مخالفت مذہبی رجعت پسندوں کے مقابلے میں ترقی پسند سوچ کا آنا، وہ سب سے بڑی وجہ، اس کے اندر ہم نے بڑے دکھ جھیلے، بڑی پریشانیاں جھیلی۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں جدوجہد، اس کے اندر اسیری بھی گزاری اور قید و بند کی صحبتیں بھی گزاری، اور کیا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ریل اور جیل دونوں دیکھیں۔ پھر اس کے بعد جب پارٹی پاور میں آ گئی تو مسائل کا ایک لامنتہائی سلسلہ تھا، ہمیں دیکھنا پڑا کہ ہم کن کن مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ شہر کراچی کا کہ میں نمائندگی کرتا تھا کیبنٹ کے اندر، تو میں کراچی کے مسائل کو زیادہ فوکس کرتا تھا اور کراچی کے ان چیزوں کو جو کراچی میں ہونے چاہیے، جن مسائل کی نشاندہی میں نے 1995 میں کی تھی، آج بھی وہ مسائل موجود ہیں اور وہی تکرار موجود ہے۔ مسائل کا حل ہم نے میں نے جو کتاب لکھی تھی کراچی پہ ایک بار، اس میں مسائل کا حل بھی دیا تھا۔ اس حل پر پرویز مشرف کے دور میں کچھ امپلیمنٹیشن ہوا، ہمارے دور میں ہوا۔ ہم آپ جو دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ محترمہ بےنظیر بھٹو نے 1995 میں کراچی پیکج کے نام سے 150 ارب کا ایک پیکج دیا تھا کراچی کے لیے، اور وہی سلسلہ جن مسائل کی نشاندہی اس وقت کی گئی تھی، انہی مسائل کے لیے وہ پیسہ خرچ ہونا تھا۔ 97 میں گورنمنٹ ختم ہو گئی پیپلز پارٹی کی، فیڈرل گورنمنٹ میں نواز شریف تھے، انہوں نے کراچی کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا۔ اس کے بعد پرویز مشرف آیا، اس کے دور میں اسی ایک 150 ارب کراچی پہ تھا، اس کا فنڈ ریلیز ہوا، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیش کرانے کی کوشش کرتے کہ پرویز مشرف نے کہ یقیناً پرویز مشرف کے دور میں ہوا، لیکن وہ فنڈ وہی مختص تھا جو 1995 میں مخصوص کیا گیا تھا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسی کا پیسہ انہوں نے بتدریج نعمت اللہ اور اس کے بعد دوسری تنظیم کے تحت دیا، تو یہاں ڈیولپمنٹ کا ہوا۔ کراچی کے جتنے پروجیکٹ پرویز مشرف کے دور میں بنے، میں پورے چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ تمام پروپوزل 1995-96 میں بنے، اور اس کی تمام رپورٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ابھی موجود ہوگی۔ وہی پروپوزل جو ہیں ان پر عمل درآمد کا سلسلہ پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا، اور اس کا ان تمام پروجیکٹ کا آغاز نعمت اللہ کے دور میں ہوا۔ کمپلیشن کے وقت متحدہ قومی مومنٹ کی حکومت تھی، تو متحدہ کو کریڈٹ گیا کہ یہ مصطفیٰ کمال نے بنا دیے، لیکن اس تمام جتنے بھی پروگرام شروع ہوئے تھے اس کی تکمیل متحدہ کے دور میں، بیج ہمارے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا میں کئی اور بھی ملکوں کا آپ نے دورہ کیا ہوگا تقریباً، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک قسم کا مطلب وہ سب کچھ اختلافات بلا کے منتخب وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں۔ آپ کیا ہمارے اپنے ملک میں جو یہ نظام ہے کہ اپوزیشن میں جو ہے بس جو ہار گیا بس وہ مخالفت ہی کرتا رہے گا 5 سال اس کو کام، آپ اس سے کے بارے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یہ المیہ ہے، پاکستان کی سیاست کا یہ المیہ ہے کہ ہم شکست کو تسلیم نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کو 2 مرتبہ حکومت سے باہر کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نے دوبارہ انتخابات لڑے، ہم نہیں جیت سکے، لیکن ہم نے دوسروں کو کام کرنے کا پورا موقع دیا، اور اس میں مہادرائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم وسیع القلبی کے ساتھ ملک کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ اپنی سیاست کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کسی کا مشہور قول ہے نا کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ صرف نیکسٹ الیکشن کی طرف دیکھتا ہے، لیکن ایک لیڈر جو ہے وہ نسلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور یہی دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو اسی لیے لیڈر تھا کہ اس نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ دفاعی طور پر ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، ایٹمی پروگرام شروع کیا، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ بیرون ملک 4.5 لاکھ افراد اس دور کے اندر 1972 سے لے کے 1977 تک 4.5 لاکھ پاکستانی جو ہیں بیرون ملک گئے، وہی اوورسیز پاکستانی
پاکستان کو جو سرمایہ بھیجا ہے صرف وہ 7.5 ہے. اس کے بعد ایک سلسلہ رہا. آج 25 لاکھ افراد ہیں. تو 25 لاکھ مڈل کلاس کے وہ افراد اور ان کے خاندان کہ جو بیرون ملک ملازمت کر رہے ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ اس کے دور میں. پھر اسی دوران میں لوور طبقے سے جو ہمارے کاریگر گئے وہ ترقی کر کے مڈل کلاس میں آ گئے. بتدریج معاشرہ بڑھا نا. اب آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, روزگار کے وسائل کم ہو رہے ہیں. ہمیں اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. لیکن ہم کل حکومت جا رہی ہے, پرسوں حکومت جا رہی ہے, جانا تو ہے, جو غلط کام کرے گا اس کو جانا ہے. لیکن جو ماحول بنا دیا گیا تھا گزشتہ 20 سال کی سیاست میں خاص طور پر, وہ ہمارا المیہ ہے. اور آج ہمارے زوال کا سبب 1980 سے لے کر کے جو سلسلہ شروع ہوا اس کے اندر جو غیر جماعتی نظام آیا اس نے نظریات ختم کر دیے, فرقے میں زبان لسانی اور گروہی سیاست کو جنم دیا جو ہمارے لیے زہر ثابت ہوا. اور وہ بڑھ کر وہ جو آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے کاٹنے پڑیں گے. لیکن وہ جو غیر جماعتی سلسلہ شروع ہوا اس نے آپ کے پورے سیاسی نظام کو تلپٹ کر دیا. آپ نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں, کراچی پیپرز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 50 سال. تو ان کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کی کیا اہمیت ہے, کیا ہے. 1995 میں جب کراچی کے امور کے حوالے سے مشیر تھا تو میں نے بہت سارے مسائل کو خاص طور پر اس شہر کی لسانی گروہی تقسیم کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لیا, اس پر کام کیا. اور اس کے حوالے سے میں نے کراچی پیپر کے نام سے ایک کتاب لکھی اور یہ بھی بتایا کہ کراچی کے خلاف بین الاقوامی سازشیں بھی ہو رہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر موجود ہے جو مختلف بیرونی قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کا کام کر رہا ہے وہ. اور اس کتاب میں جن مسائل کی نشاندہی میں نے بتایا کہ میں نے کی تھی وہ مسائل آج بھی ہیں. ان کا حل اس کتاب میں ان مسائل کا حل موجود ہے. لیکن معذرت کے ساتھ نہ پرویز مشرف نے نہ کسی اور حکومت نے ان مسائل کے اوپر سنجیدگی سے سوچا اور اس کا جائزہ لیا. پرویز مشرف کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کے اندر یقیناً اس شہر کو کے مسائل کو سمجھتے ہوئے کام کیا. لیکن ماضی میں خصوصاً نواز شریف کی دونوں حکومتوں میں کراچی کے لیے کوئی کام نہیں ہوا, کسی طرح بھی نہیں ہوا. جو پرویز مشرف کے دور کی حکومت تھی مسلم لیگ قاف گروپ کی, انہوں نے وہ لوگ کراچی کو سمجھتے نہیں تھے. ایمانداری کی بات یہ کہ اس وقت ہمارے ہاں قومی سیاسی جماعت کون سی ہے؟ مسلم لیگ پنجاب تک موجود ہے, محدود ہے. ANP صوبہ سرحد تک محدود ہے. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل صوبہ سرحد تک محدود ہیں. پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا گیا. لیکن پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ضرور آپ دیں گے کہ آج بھی چاروں صوبوں میں اس کی بنیادی سطح تک کی تنظیمیں موجود ہیں. سرگرم نہیں ہیں, مخلص ہیں, موقع نہیں مل رہے, حالات ایسے نہیں بن رہے. لیکن قومی سیاسی جماعت وہ ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ پنجاب کے علاوہ مسلم لیگ کہاں ملتی ہے آپ کو؟ اور دیگر سیاسی جماعتیں گروہی ہیں یا لسانی ہیں یا مذہبی بنیاد پر ہیں. جماعت اسلامی چاروں صوبوں میں ہے لیکن وہ مخصوص اپنے مذہبی تشخص کو لے کر چلنے کی وجہ سے قومی سیاسی جماعت نہیں بن سکی. اور اسی لیے ان کے لوگ کامیاب نہیں ہوتے کہ آپ ایک محدود طبقے کے ساتھ چل رہے ہیں. قومی سیاسی جماعت صحیح بات ہے. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. جب تک ہم سب سے زیادہ یونٹی کو پروموٹ نہیں کریں گے, اتحاد کو جو ہم نے 1995 میں سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس پرچم کے سائے تلے ایک ہے, لوگوں کو ملاؤ. یہاں لوگوں کو ملانے کے لیے کام نہیں کیا جاتا. اسٹیبلشمنٹ ہو یا خود سیاسی جماعتیں ہوں, ہم توڑ جوڑ کی سیاست کے اندر ملک کے وسیع تر مفاد کو نظر انداز کر جاتے ہیں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. کراچی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. آپ کے خیال میں کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک یہاں تو سب سے زیادہ پرانی حکومت جو زیادہ حکومت تو پیپلز پارٹی نے کی ہے. جی نہیں, تو یہ مسائل سڑک دیکھیں کیا حال ہے. ہاں یہ بات دیکھیں نا, جو بلدیاتی مسائل ہیں اس کو صوبائی حکومت اپنے کنٹرول میں لے گی تو یہی حال ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اور میرا خاص طور پہ اس پر اسٹینڈ ہے کہ اختیارات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے بغیر آپ کراچی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. کراچی سے جو ریونیو آپ کماتے ہیں اس میں اس کا چاہے حصہ آپ اس کو دیں. کرپشن کا خاتمہ کریں. کرپشن کا خاتمہ جب ہی ہوگا جب آپ بنیادی لیول سے یونٹ وائز, یعنی جو ہمارا کونسلر ہے وہ پڑھا لکھا لے کر آئیں گے, سمجھدار لے کر آئیں گے, کمیٹیڈ لے کر آئیں گے, جس کی تربیت ہونی چاہیے. پہلے سیاسی جماعتوں میں تربیت کا نظام تھا. آج کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں تربیت کا نظام ہو. یہ علم ہے, سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. کوئی سیاسی جماعت
بشمول میری اپنی پارٹی کے سیاسی کارکن کی تربیت کا نظام نہیں ہے. 70 کی دہائی تک، بلکہ 80 کی دہائی تک میں کہوں گا، 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب نے اسٹڈی سرکل شروع کرا ہے سیاسی کارکنوں کو کیا کرنا چاہیے، سیاسی کارکن کی ذمہ داری کیا ہے. ہر شخص ایم پی ہے، میں نے وزیر نہیں بن سکتا، لیکن جو کارکن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ منسٹر سے زیادہ پاورفل ہے اگر اس کی تربیت ہو اور اس کو مسائل کا پتہ ہو، اس کو معلوم ہے کون سا مسئلہ کس ڈپارٹمنٹ سے کیسے حل ہونا ہے، تو وہ سب سے زیادہ طاقتور وہ بنیادی کونسلر ہوتا ہے. انگریز نے اتنے عرصے حکومت کی، وہاں کے وہ جماعتی پنچایتی نظام تو تھا، اس نے اس کے ذریعے چلایا نا. ہر تھانے کے اندر ایس ایچ او جو لگتا تھا انگریز کے زمانے میں، اس علاقے کا بندہ چوز کیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے تقریب کہاں ہو سکتی ہے. مقامی حکومتوں کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا ان کو ساری منتقلی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ زبردست فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یقیناً وہ تمام چیزیں، یہ تمام کام جو ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے مقامی حکومتوں کے حوالے سے ایک نیو سوشل کانٹریکٹ، نیا سماجی معاہدے کے حوالے سے اپنے انتخابی منشور میں بات کی تھی، اور ہم نے پورا ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کے حوالے سے، جس میں مقامی حکومتوں کو اختیارات نچلی سطح تک پہنچانے کے لیے، ڈیولیشن آف پاور، یہ کرنے کے لیے ایک پورا منصوبہ دیا تھا. بدقسمتی سے ہم جب آئے انتخاب میں 74 اور 94 اور 95 میں، ہم تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پہلے کاؤنسلر کی تربیت کے لیے مختلف علاقوں سے غیر منتخب لوگوں کو کاؤنسلر بنا کر مشاورتی کاؤنسلر کے نام سے ہم نے ایک ایوان تبدیل دیا کراچی کا، اور وہ آگے چلتا لوگوں کی تربیت ہوتی، میدان عمل میں جا کے کام کرتے. لیکن بدقسمتی سے جب ہماری حکومت ختم ہو گئی تو اس پر آنے والوں نے کام نہیں کیا. اگر آج بھی کراچی کے مسائل کا حل 1988-89 میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والا وہ معاہدہ ہے جسے معاہدہ کراچی کے نام سے جو لوگ بھول چکے، وہ بنیادی طور پر ہے. کراچی انکوائری کمیشن رپورٹ 1985، اس میں مسائل کا حل موجود ہے. امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد یہ اختیارات اور وسائل کا جو منصفانہ تقسیم کا نظام اور بنیادی حکومتوں کے حوالے سے بات، جو نیو سوشل کانٹریکٹ 1973 کا، آپ وہ نیو سوشل کانٹریکٹ ٹیبل پہ رکھ لیجئے، مجھ سے ڈیبیٹ کر لیجئے، کراچی کا ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. اسی حوالے سے 1995 میں نے کراچی پیکیج دیا تھا کہ ہمیں نیو سوشل کانٹریکٹ پر عمل کرنے کے لیے لانا ہے. بدقسمتی سے شہر میں جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھاتی ہے، لوگوں میں ایک مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ کر دیا جاتا ہے کہ پھر کراچی اور شہری اور دیہی کا مسئلہ شروع جاتا ہے. دیہات اور شہر، دیکھیے دیہات حکومت بناتے ہیں، شہر حکومت گراتے ہیں گرانے کے لیے، لیکن شہروں کی اور دیہات کی ترقی اختیارات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، شہر کی ضروریات اور مسائل بالکل مختلف ہے. آپ اگر اس کو دیہی علاقے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ نہیں کر سکتے کہ جی لاڑکانہ میں ہم نے یہ کیا یا دادو میں ہم نے یہ کیا تو ہم یہاں بھی کر، یہ نہیں ہے. وہاں کے مسائل مختلف ہیں، وہاں کی تعلیم کے حوالے سے، وہاں کی صحت کے حوالے سے، وہاں کے روزگار کے حوالے سے. تو اسی لیے دیہی اور شہری تقسیم ہو گئی. آپ اختیارات کو اور وسائل کو تقسیم کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بھائی سب سندھی ہے، سب پاکستانی ہیں، لیکن ہم نے لسانی، گروہی اور فرقہ وارانہ سیاست میں پڑھ کر خود اپنے پیروں کو لاڑی مار رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ ابھی سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس وغیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تعلیم بہت ضروری ہے. جو خاص طور پہ شہری علاقوں کے میں جو سیاسی کارکن بننا چاہتا ہے اور سیاست میں آنا چاہتا ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. روزگار کے لیے یقیناً آپ کو اپنے پہلے کہیں روزگار پہ بھی آپ ہوں، کیونکہ اگر آپ خالی جیب سیاست میں جائیں گے اور تو پھر آپ میں لالچ پیدا ہوگا، خلوص ختم ہو جائے گا اور آپ ضرورت کے تحت کام کریں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر کل وقتی سیاسی کارکن بہت ساری مجبوریوں کا شکار ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا ہی کارکن ہے جو گھر کو لوٹاتا ہے اور سیاست کرتا ہے، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں میں آپ دیکھیں یہ سلسلے موجود ہیں. یوں تو نہیں کہوں گا کہ وہ روزگار دیتے ہیں، لیکن وہاں پر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہلے خود مضبوط کریں اپنے علاقے میں اور اس طرف جائیں، اور ضرور پولیٹکس میں آنا چاہیے. سمجھنا چاہیے نوجوانوں کو، ہر اس کو جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم سے اگر آپ گڈس ڈلیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عملی طور پر اپنے خود
اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا جائزہ لیتے ہوئے پھر آگے بڑھنا چاہیے. اقبال صاحب آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر پروگرام ختم کرنے سے پہلے. تو پھر انشاءاللہ کسی دن آپ سے ملاقات پھر ہوگی. شکریہ بہت. ناظرین آپ نے اقبال یوسف صاحب کی پوری گفتگو کو سنا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر کسی دن حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کرسٹوفر انوسنٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ اپنے فیوچر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ملوائیں گے آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے لیے جو شعبہ انتخاب کیا اس میں کامیابی حاصل کی. کیریئر گائیڈنس پروگرام ہے آپ نوجوانوں کے لیے پاکستان کا روشن مستقبل. پروگرام ہے کیریئر گائیڈنس.